تلوار بنانا سیکھو، اور دیکھ سکینہ کا علم ہاتھوں میں، اپنے بچوں کو علمدار بنانا سیکھو، اپنے بچوں کو علمدار بنانا سیکھو، پہلے تم سیرت و کردار بنانا سیکھو۔ نعرہ صلوات محمد وعلی محمد۔ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا سید کمیل عباس نجفی صاحب، لہٰذا تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے کے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان، ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات الله۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، شیعان امیر المومنین، ہماری گفتگو آئے مبدت کے حوالے سے چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں جس نبی نے مسلمان بنایا اس کی اجرت کے طور پر محبت اہل بیت کو ادا کرو۔ یہی محبت اور یہی ولایت جو تمہاری دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہی محبت اہل بیت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گی، آخرت میں بھی عزت دے گی۔ یہی ولایتیں اور محبت اہل بیت ہے جو تمہیں دنیا میں ہر مشکل سے بچائے گی اور آخرت میں شفاعت کا سبب بنے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کو اگر
مختصر وقت میں سمجھنا ہو اور اس کو تعریف اور ڈیفینیشن کرنا ہو، کسی کے سامنے کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، شریعت محمدی کیا ہے، دین آل محمد کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں 4 لفظوں کا آج استعمال کروں گا، اور انشاءاللہ وہ 4 لفظ اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ گئے، جوانوں کے ذہن میں رہ گئے، تو وہ ہر کسی کے سوال کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ان 4 لفظوں کو، کہ 4 لفظوں میں اسلام کیسے سمجھا اور ان 4 لفظوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ سے صلوات کی ایک امید رکھتا ہوں۔ صلوات محمد اس لیے کہ جس طرح دین ایک چیز ہے، اسی طرح دنیا میں اگر کسی چیز کو بنانا ہو تو اس کو ہر طریقے سے دیکھا جائے تو وہ 4 لفظوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس عزا خانے کو بنایا جائے، ایک لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے ایجاد، یعنی کسی چیز کا شروع کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ کہ دوسرا لفظ ہے اکمال، کسی چیز کو مکمل کرنا۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ کہا تحفظ، یعنی جس چیز کو آپ نے مکمل کیا اس کی حفاظت بھی کرے۔ اور چوتھا لفظ ہے نشر کرنا۔ ان 4 لفظوں کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ عزا خانہ بنایا، ایجاد کیا، لیکن بناتے بناتے اس عزا خانے کو اگر مکمل نہ کرے تو کیا اس عزا خانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی ابھی تو عزا خانہ مکمل ہی نہیں ہوا، تو ایجاد کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو فائدہ ایجاد کا، شروعات کا کب ہوگا؟ کہا جب یہ عزا خانہ مکمل ہو جائے گا۔ جب مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، تو کیا اس عزا خانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی آئے گا کچھ بھی کر کے چلا جائے گا، اس کو بگاڑ دے گا، اس کو خراب کر دے گا۔ لیکن اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اکمال کے بعد ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ پہلے کیا ہوا؟ عزا خانے کو بنانا، پھر مکمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ایجاد بھی ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا، تحفظ بھی کر دیا گیا، لیکن اگر اس عزا خانے کا اعلان نہ کیا جائے، مومنین کو نہ بتایا جائے کہ کہیں عزا خانہ ہے، تو مومن کیسے اس سے استفادہ کریں گے؟ تو اگر نشر نہ ہو، اعلان نہ ہو، لوگوں تک خبر نہ پہنچے کہ عزا خانہ بنا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ اب تحفظ، نہ ایجاد کا فائدہ، نہ اکمال کا فائدہ، اور نہ تحفظ کا فائدہ۔ اگر اس عزا خانے کا اعلان ہو کر لوگوں تک خبر نہ پہنچائے کہ کہیں عزا خانہ بنا ہے، بس اسی طرح اسلام بھی ہے۔ اسلام کو ایجاد بھی کیا گیا، اسلام کا تحفظ بھی کیا گیا، اسلام کو اکمال بھی کیا گیا، اور اسلام کو نشر بھی کیا گیا۔ اسلام ایجاد کیسے ہوا؟ اسلام شروع کیسے ہوا؟ کہ جیسے ہی جناب آدم دنیا میں آئے تو ہر بشر سے کہنے لگے کلمہ توحید کی تلاوت کرو، اسلام کو قبول کرو۔ جناب آدم آئے، اسلام کو ایجاد کیا، اسلام کی شروعات کی۔ جناب ابراہیم آئے، توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے۔ موسیٰ آئے، توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے۔ ابراہیم آئے، توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے۔ جناب عیسیٰ آئے، توحید کا کلمہ پڑھواتے رہے۔ آخر میں 1,24,000 نبیوں کا سردار جب اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی یہی صدا بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا ایجاد
اسلام کی شروعات جناب آدم سے ہوتے ہوئے 1,24,000 انبیاء سے ہوتے ہوئے رسول خدا تک پہنچا۔ اب رسول خدا نے بھی یہ کہا کہ اسلام کو قبول کرو، تمہاری اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد ابھی مرحلہ کون سا ہے؟ ابھی اسلام چل رہا ہے، ابھی اسلام شروعات ہے، ابھی اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جب نبی سے اعلان کہا، نبی سے یہ کہا گیا کہ اب اعلان توحید کے بعد اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دو۔ اعلان کیا اپنی رسالت اور توحید کا، اپنی رسالت اور نبوت کا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جواب، ہر وقت جب دعوت ذوالِ عشیرہ ہوئی اور نبی نے اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو جب اسلام کی دعوت دے چکے، اب اسلام کے بعد، توحید کے بعد اللہ نے یہ کہا اے رسول آپ اپنی رسالت کا بھی اعلان پہنچا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے۔ اب رسول نے اپنی نبوت کو پہنچانے کے لیے دعوت ذوالِ عشیرہ کی، اس میں دعوت دی لوگوں کو اور بتایا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اگر میری رسالت کی گواہی دو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ بہرحال یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا، کسی نے گواہی نہ دی۔ ہر مرتبہ ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ اے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد کے سوا کوئی رسول نہیں ہے۔ تو یہ وہ بچہ تھا جس کا نام تاریخ میں لکھا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اسلام چلتا رہا، اعلان توحید ہوا، اعلان نبوت ہوا۔ اس کے بعد جیسے ہی نبی کی نبوت کا اقرار کیا گیا، ایک مرتبہ ایک مقام آیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پہ آیت بلغ نازل ہوئی۔ رسول نے کہا کہ اب یہ موقع ہے کہ جہاں پہ اصل پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ولایت کا اعلان ہے کہ جس پہ آدم سے لے کر خاتم تک کی سب کی نبوتیں موقوف ہے۔ آدم کا علم موقوف ہے اس ولایت پہ، ابراہیم کی خلت موقوف ہے اس ولایت پر، موسیٰ کی ہیبت موقوف ہے اس ولایت پر، عیسیٰ کی روحانیت موقوف ہے اس ولایت پر، رسول کی نبوت و رسالت موقوف ہے ولایت علی پر۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت موقوف ہے اعلان ولایت پر۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى ابراہیم فی خلیتہ والى عیسیٰ روحتہ زہدہ والى فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ تو نبی نے یہ فرمایا کہ جب نبوتیں موقوف ہیں، آدم کا علم علی کی ولایت پہ موقوف ہے، ابراہیم کی خلت علی کی ولایت پہ موقوف ہے، موسیٰ کی ہیبت علی کی ولایت پہ موقوف ہے، تو نبی نے یہ فرما دیا کہ دیکھو اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، تو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ جب علی کو دیکھو گے تو آدم کا علم بھی دکھ جائے گا، موسیٰ کی ہیبت بھی دکھ جائے گی، ابراہیم کی خلت بھی دکھ جائے گی، اور عیسیٰ کا زہد بھی دکھ جائے گا۔ اس لیے کہ علی کی ذات پر سب کا ہر چیز اور ان کی محنت و مشقتیں موقوف ہیں۔ اب جب غدیر کا واقعہ ہوا، آیت بلغ نازل ہوئی۔ اب غدیر وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے رسول سے اس انداز میں بات کی کہ جس انداز میں کبھی بات نہ کی۔ کیا فرمایا؟ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جس کو نازل کیا جا چکا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے اس ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ کی رسالت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر آخری نبی کی نبوت مقبول نہ ہو، قبول نہ ہو، تو پھر آدم کی نبوت کیسے مقبول ہوگی؟ ابراہیم کی نبوت کیسے مقبول ہوگی؟ عیسیٰ و موسیٰ کی نبوت کیسے مقبول ہوگی؟ لہٰذا سب کی نبوت و رسالت کس میں موقوف ہے؟ اعلان ولایت پر۔ اب جب غدیر کا منظر آیا تو رسول نے دیکھا کہ سب سے اہم پیغام ہے،
اگر لوگوں تک نہ پہنچایا گیا تو ہماری نبوت بھی ختم پڑ سکتی ہے. آدم سے لے کر موسیٰ تک اور عیسیٰ تک اور آخری نبی تک سب کی زحمتیں اور مشقتیں خراب ہو جائیں گی. تو نبی نے غدیر میں کچھ ایسے کام کیے کہ جو اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیے. نبی نے غدیر میں کیا کیا کہ نبی نے سب سے پہلے تو غدیر کے میدان میں پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ جو آگے پہنچ گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ, جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلاؤ. میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ آگے چلے جائیے یا آگے والوں کو پیچھے بلا کے وہیں پہ اعلان کر دیجئے. یہ سب کو ایک مقام پہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی یہ کہیں گے دیکھو بات علی ابن ابی طالب کی ہے, اگر یہ علی سے آگے بڑھ جائیں گے تو علی کو خدا ماننے لگیں گے, اگر علی سے پیچھے رہ گئے تو یہ علی کے مقصر ہو جائیں گے, علی کا انکار کر دیں گے. تو ایک جگہ پہ بنا کر ایک جگہ پہ بلا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو علی نہ تمہارا خدا ہے اور نہ تم جیسا ہے. صلوات علی محمد وعلیہ. تو نبی نے سب کو ایک مقام پہ اس لیے جمع کیا تاکہ آگے بڑھ جانے والے علی کو خدا نہ ماننے لگے اور پیچھے رہ جانے والے علی کو اپنا جیسا نہ ماننے لگے. نبی نے بلا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو علی نہ خدا ہے نہ تم جیسا ہے بلکہ تم سب کا مولا ہے. جب نبی نے اعلان ولایت کرنا چاہا تو سب سے بڑا خطبہ دیا اپنی زندگی کا. نبی نے اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں دیا جتنا بڑا غدیر کا خطبہ دیا. حالت کیا ہے؟ گفتگو حالات کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے, موسم کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے. اب نبی سے کون کہے یا نبی اللہ آپ ایسی گرمی میں ابھی حاجی حج کر کے آئے ہیں, صفا مروا سے دوڑ کر آئے ہیں, اتنا بڑا خطبہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید نبی یہ کہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پیغام امت مسلمہ کو جو پہنچانا ہے وہ علی کی ولایت ہے. سب سے بڑا پیغام اللہ کی طرف سے جو مجھے پہنچانا ہے اس کے لیے خطبہ بھی مقدمہ بھی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ بات علی ابن ابی طالب کی ہے. لہٰذا نبی نے بڑا خطبہ دیا. اس کے بعد نبی نے دوسرا بڑا کام کیا کیا جو اپنی زندگی میں نہیں کیا. کہا اپنی زندگی میں نبی نے کبھی بھی کجاووں کا ممبر نہیں بنایا. نبی نے غدیر میں سب کی کجاویں لے لی. کجاویں وہ ہے کہ جو اونٹ میں رکھی جاتی ہے اور پھر اس پہ سوار ہو کے بندہ سفر کرتا ہے. اگر کجاویں نہ ہو تو کوئی سفر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ کجاویں کیوں نکالی گئی؟ سوال ہے نا کہ کجاووں کا ممبر کیوں بنا؟ بھائی کسی اور چیز کا بھی ممبر بن سکتا تھا. نبی اگر اتنے اصحاب تھے 1,24,000 اصحاب تھے, اگر پتھر کی ایک ایک کنکڑی بھی لاتے تو بڑا ممبر بن جاتا, درخت کی کوئی پتے بھی لاتے تو بڑا ممبر بن جاتا. آپ کہہ سکتے ہیں نبی اصحاب کو اذیت دینا نہیں چاہتے تھے, زحمت دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی صفا مروا سے آئے ہیں, سر پہ بال نہیں ہے, دھوپ ہے, جلتی ہوئی ریت ہے. نبی اپنے اصحاب کو اذیت دینا نہیں چاہتے تھے. تو میں کہوں گا ٹھیک ہے کہ نبی اصحاب کو اذیت دینا نہیں چاہتے, نبی اصحاب کو زحمت دینا نہیں چاہتے, لیکن میں پلٹ کے یہ کہوں گا یہ بتاؤ کیا نبی تمہارا صاحب معجزہ نہیں ہے؟ نبی صاحب معجزہ تھے. اشارہ کرتے پتھر آ جاتے, درخت آ جاتا, ممبر خود بخود بن جاتا. یہ نبی نے کجاووں کا ممبر کیوں بنایا؟ کہا سنو کجاوے وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. کجاوے لے کر نبی نے ایک حکمت کو اپنایا. وہ حکمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گاؤں میں بائک پر ایک بندے کو بٹھائے, 2 کو بٹھائے, 3 کو بٹھائے, 4 کو بٹھائے, آپ جتنوں کو بٹھا سکتے ہیں آپ بٹھا کر اپنے شہر میں گھومتے رہیے, اپنے گاؤں میں گھومتے رہیے. آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, آپ پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ روڈ پہ جائیں, چیک پوسٹ پہ جائیں جہاں پولیس آفیسر کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک بائک سے
سے نکلتا ہے بیٹھ کر تو قانون نہیں روکتا، پولیس کہتی ہے ایک ہے جانے دو۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں کہ نبی نے کیوں کجابوں کا منبر بنایا؟ اگر آپ تنہا ہیں، آفیسر کے سامنے بائک سے نکل رہے ہیں تو آپ کو روکے گا نہیں، اسی طرح اگر آپ 2 ہو گئے تو آپ کو روکے گا نہیں، لیکن جیسے ہی آپ 3 ہوتے ہیں تو پولیس آفیسر روک لیتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس نے قانون کی مخالفت کی۔ کیوں روکا؟ کہ اس نے قانون کی مخالفت کی۔ اب اتفاق یہ ہے قانون کی نظر قانون دنیا ہو یا قانون شریعت ہو، 3 قانون دنیا میں بھی برے ہیں، قانون شریعت میں بھی برے ہیں۔ صلوات میں جناب تو جیسے ہی آفیسر نے دیکھا 1 ہے تو جانے دیا، 2 ہے تو جانے دیا، لیکن جیسے ہی 3 دیکھا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، فوراً روکا۔ روکنے کے بعد کیا کیا؟ بھائی بل کاٹیے، جریمہ لگائیے، پیسے لیجیے، جانے دیجیے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اب سنیے کجابوں کا منبر کیوں بنا؟ پولیس والے جب روکتے ہیں تو بل کاٹ کے فوراً نہیں دیتے، بلکہ وہ کرتے کیا ہے کہ پائپ کو اپنے پاس لاتے ہیں اور ہینڈل کے پاس جا کر چابی نکال لیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ چابی کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ بل کاٹیے، پیسہ لیجئے، جانے دیجئے۔ کہ قبلہ، جملہ سنیے گا، کہ قبلہ اگر میں بل کاٹنے میں مشغول ہو گیا اور انہیں موقع مل گیا تو یہ تینوں فرار کر جائیں گے۔ اب قانون یہ تھا کہ ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ کجابوں کا منبر کیوں بنا؟ اگر کسی کے پاس مرسیڈیز ہو اور چابی نہ ہو تو کوئی فائدہ؟ نبی نے اس زمانے میں کجابوں کا ہونا ان کے لیے ضروری تھا، اس سے سفر ہو سکتا تھا، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور نبی کو تجربہ تھا احد کا، بدر کا، حنین کا، تمام جنگوں کا تجربہ تھا کہ اگر ان سے کجابیں نہ دی تو یہ پھر فرار کر جائیں گے۔ اگر ان سے کجابیں نہ لی گئی تو یہ فرار کر جائیں گے۔ تو نبی نے کجابوں کا منبر اس لیے بنایا تاکہ فرار ہونے والوں کو روکا جا سکے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو کجابوں کا منبر کیوں بنا؟ کہ اس کے بغیر اب یہ سفر نہیں کر سکتے، ورنہ اعلان ولایت علی کو سننے سے پہلے یہ فرار کر جائیں گے۔ تو نبی نے فراریوں کو روکا تاکہ اعلان ولایت پہنچ جائے۔ اب عزاداروں جب اعلان ولایت ہو گیا تو اس کے بعد سب بھاگنے لگے۔ نبی نے کہا رک جاؤ، علی کی بیعت کرو، علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو تیزی میں جانا چاہتے تھے آگے بڑھے اور آواز کو بلند کیا، علی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور کہا بخشن بخشن ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا المؤمنین۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ ایک ایسی امت کے ایسے گروہ کے سردار ہے کہ جن کا گروہ آج علی کو مولا نہیں مانتا ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے بھی یہ کہہ کے چلے گئے اے ابو طالب کے بیٹے تم میرے بھی مولا ہو اور تمام مومنین کے مولا ہو۔ ان کے بڑے بھی علی کی ولایت کا اقرار کر کے گئے۔ تو سمجھ میں یہ آیا جب نبی نے انہیں روک لیا اور بیعت علی کا اقرار لے لیا، اس کے بعد پھر بھاگنے لگے۔ نبی نے کہا رک جاؤ، کا اعلان ولایت بھی ہو گیا، علی کی بیعت کا اقرار بھی لے لیا۔ اب نبی کیا چاہتے ہیں؟ کہ سنو، جتنے تم موجود ہو اور وہ جو موجود نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ رسول نے علی کو غدیر میں اپنے بعد سب کے لیے مولا بنا دیا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کوئی تبلیغ کرنا ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو تو پھر سب پہ واجب ہے، ہر خطیب پر، ہر ذاکر پر، ہر نوحہ خان اور مرثیے پر، اگر کسی اسلام اور مسلمان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت علی کا پیغام پہنچائے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے، اس لیے کہ نبی نے علی کی ولایت کا تبلیغ کے لیے سب سے کہا تھا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اعلان ولایت کا اقرار نبی نے لے لیا۔ اب جیسے ہی نبی نے یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بھائی لفظ مولا 18 معنوں میں استعمال ہوا، ضروری تو نہیں نبی علی کی ولایت کا اقرار لے رہے۔ ہم نے کہا بھائی علی کی ولایت کا اگر مولائیت کا معنی یہاں پہ حق تصرف نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا صرف نبی نے علی ہی کو مولا کہا؟ بھائی علی کو مولا کے معنی سے لینے سے پہلے نبی نے خود کے لیے بھی کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اگر آپ علی کے مولا کے لفظ کے معنی کو دوست میں لیتے ہیں تو آپ بتائیے کیا نبی خدا آپ کے دوست ہیں؟ علی کے لفظ مولا سے پہلے آپ کو چاہیے کہ نبی کے مولا کے لفظ کا معنی کرے۔ اور ایسی سچویشن میں، ایسی حالات میں اگر اعلان ہو رہا ہے تو علی کی دوستی کا تو اعلان نہیں ہو رہا۔ نبی تو پوری زندگی علی کی محبت کا پیغام دیتے رہے، علی کی دوستی کا پیغام دیتے رہے، اور آپ یہ بتاؤ وہاں کون تھا جو علی کا دشمن تھا؟ تو وہاں معنی کس کا ہوا؟ کہا مولا کا معنی ہے حق کے تصرف۔ اب قرآن میں ایک مقام پہ آیا کہ مولا کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ قرائن اور حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس معنی کو نہیں لیتے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ مولا المؤمنین، جان لو کہ اللہ کس کا مولا ہے؟ مومنین کا مولا ہے۔ وہ لوگ جو مولا کے منکر ہیں وہ کیا سوچ لے اور سمجھ لے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مولا المؤمنین، اللہ وہ ہے کہ جو مومنین کا مولا ہے۔ اگر یہ بات اللہ نے کہہ دی تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ مومنین کے علاوہ کسی کا مولا نہیں ہے، لیکن لفظ مولا کو اتنا آشکار کرنا تھا دنیا والوں کے لیے، اسی لیے پھر اللہ نے یہ کہہ دیا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ کہا اللہ صرف مومنین کا مولا ہے، اور جس کا کوئی مولا نہ ہو اسے کافر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اللہ بھی مولا ہے کس کا؟ مومنین کا۔ اللہ مولا کس کا نہیں ہے؟ کافرین کا۔ اگر کوئی لفظ مولا سے اتنا چڑھتا ہو تو پھر اللہ بھی اس کا مولا نہیں ہے۔ لہذا جب یہ اعلان ہوا تو اللہ نے فوراً آیت کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اے مسلمانوں، علی کی ولایت کے بعد ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام چلا تھا آدم سے خاتم تک ایجاد تھا، شروعات تھی۔ لفظ ایجاد پہ غور کیا آپ نے؟ آدم سے لے کر نبی تک شروعات اسلام تھی۔ 4 لفظ بیان کیا شروعات میں۔ کسی بھی چیز کے لیے کامل طریقے سے مکمل ہونے کے لیے ایک لفظ ہے ایجاد، دوسرا ہے تحفظ، تیسرا ہے اکمال، اور چوتھا ہے نشر۔ آدم نے اسلام کو نشر کیا، تمام نبی آئے اسلام کو نشر کرتے رہے، لیکن موقع جب آیا غدیر کا تو اللہ نے کیا کہا؟ آج اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو اسلام کی ایجاد بھی ہو گئی، اکمال بھی غدیر میں اعلان ولایت سے ہو گیا۔ اب اسلام کا جب نشر بھی ہو گیا، اکمال بھی ہو گیا، تو اب آپ بتائیے اگر اس اسلام کی تحفظ نہ ہوتا، غدیر کے بعد لوگوں نے اعلان ولایت کو بھلا دیا تھا، انکار کر دیا تھا علی کی مولائیت کا۔ جب تمام ماحول یہ بنا کہ اسلام کو بھلا دیا جائے،
نبوتوں کو بھلا دیا جائے اور اعلان ولایت کو بھلا دیا جائے، تو اس کے بعد اس غدیر کو، اس نبوت کو اور اس اعلان ولایت کو بچانے کی ضرورت تھی۔ اب کیوں بچانے کی ضرورت تھی؟ کہ کیونکہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب جب اسلام کو تحفظ کی ضرورت پڑی تو اسلام کی حفاظت کس نے کی؟ کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کی۔ اسلام کی حفاظت حسین نے کی؟ کہ صرف اسلام کی حفاظت کی؟ نہیں، بلکہ حسین کے سامنے کربلا میں کسی طرف آدم کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ حسین میری صفت کو بچا لو، کہیں ابراہیم کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حسین میری خلت کو بچا لو، کہیں موسیٰ کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے حسین میری ہیبت کو بچا لو، کہیں عیسیٰ کھڑے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے میرے زہد کو بچا لو، اتنے میں محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے حسین میرے لال میری نبوت کو بچا لو، علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے بیٹا حسین میری ولایت کو بچا لو۔ اب حسین نے کربلا میں اسلام کا تحفظ کر لیا۔ کیسے کیا؟ کہ اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا، نبوت آدم بھی بچ گئی، ابراہیم بھی بچ گئی، سب بچ گیا، اسلام مکمل بھی ہوا اور اس کا تحفظ بھی ہو گیا۔ میں نے شروعات میں کہا ایک چیز کا ایجاد ہو، اگر اکمال نہ ہو تو فائدہ نہیں، اکمال ہو جائے اور اس چیز کی حفاظت نہ کی جائے پھر بھی فائدہ نہیں، اور حفاظت کرنے کے بعد اس چیز کے بارے میں اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے، لوگوں تک وہ چیز نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسلام ایجاد بھی ہوا، غدیر میں مکمل ہوا، کربلا میں اس کی حفاظت ہو گئی، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کر لی، نبوتوں کی حفاظت کر لی، علی کی ولایت کی حفاظت کر لی، لیکن حسین نے اسلام کو نشر نہیں کیا۔ حسین نے اسلام کو نشر نہیں کیا۔ اگر اسلام نشر نہ ہو تو نہ ایجاد کا فائدہ، نہ اکمال کا فائدہ، نہ تحفظ کا فائدہ۔ یعنی آدم کی نبوت، 1,24,000 کی نبوتیں، علی کی ولایت، حسین کی قربانی سب بیکار ہو جائے گی اگر یہ اسلام لوگوں تک نہ پہنچے، اگر یہ شریعت لوگوں تک نہ پہنچے۔ اب کس نے دین کو نشر کیا؟ کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب کبریٰ نے۔ کہا اسلام کو نشر کس نے کیا؟ کہا زینب کبریٰ نے۔ اب حسین کی بہن نے صرف حسین کی قربانیوں کو نشر نہیں کیا، حسین کی بہن نے کہا سنو آدم تمہارے علم کو میں نے نشر کیا، ابراہیم تمہاری خلت کو میں نے لوگوں تک پہنچایا، موسیٰ تمہارے علم و حیبت کو میں نے پہنچایا، اور عیسیٰ تمہارے زہد کو میں نے پہنچایا، نانا تمہاری نبوت کو میں نے پہنچایا، اے بابا علی آپ کی ولایت کو لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ہر جگہ حسین کی قربانیوں کی وجہ اور سبب بتاتی رہی کہ حسین نے قربانیاں کیوں دی۔ تو علی کی لاڈلی وہ ہے کہ جس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے اگر وہ یہ کہے کہ اگر علی کی لاڈلی نہ ہوتی پورا کا پورا اسلام مٹ جاتا، کربلا میں شہید ہو جاتا، اسی طرح جیسے 72 شہید ہوئے، اسلام کا آج وجود نہ ہوتا۔ وہ عظیم ہستی کون؟ بس زینب کبریٰ ہے کہ جس نے نبوتوں کو بھی بچا لیا، رسالتوں کو بھی بچا لیا، اور ولایت علی کو بھی بچا لیا، حسین کی قربانیوں کو بھی بچا لیا۔ زینب کبریٰ عزاداروں وہ ہیں کہ جو کربلا میں صبر کی ایسی مثال بن گئی کہ زینب کے جیسا کوئی صبر نہیں ہے۔ عزاداروں زینب جہاں صبر میں جوان تھی، صبر ہر مقام پہ کر لیا۔ زینب کے 2 ننھے سے بچے تھے عزاداروں، آج ان کا ذکر کرنا ہے، اور یہ وہ ننھے سے بچے ہیں کہ جن پہ رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کہ زینب نے عباس پہ بھی گریہ کیا، علی اکبر پہ بھی گریہ کیا، اون و محمد پہ بھی گریہ کیا، لیکن اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ کہا زینب نے برداشت کیا، اور جب اون و محمد کو بھیجا میدان جنگ کے لیے، امام حسین کے پاس آئے،
کہا مامو جان اجازت دے دیجئے۔ بالآخر امام حسین نے اجازت دی اور یہ کہا کہ جاؤ۔ جب گئے اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا آزاداروں، اس کے بعد بچے زین سے زمین پہ آئے، آواز دی مامو جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ یہ لاشیں مولا عباس اور امام حسین اٹھا کے لاتے ہیں۔ عزاداروں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، یہ ننھے ننھے سے بچے اور ننھے ننھے سے لاشیں جب زینب کبریٰ کے سامنے آئے تو جناب فضہ نے کہا زینب، جب اون و محمد گئے اپنے آپ نے خدا حافظ نہیں کیا، زینب آؤ۔ آپ نے اکبر پہ بھی گریہ کیا، اون و محمد قاسم پہ بھی گریہ کیا، ہر شہید پہ گریہ کیا، لیکن آپ نے اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ عزاداروں زینب کبریٰ نے سنو کیا جواب دیا، کہا فضہ ذرا خیمے کے پردے کو گرا دو، میں باہر نکل کر حسین کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی، میں حسین کو یہ کہ مظلومیت میں نہیں دیکھنا چاہتی، کہیں زینب میری پریشان نہ ہو جائے۔ عزاداروں جب بچے پہ گریہ نہ کیا اور شام غریبہ کے بعد یہ قافلہ کوفے سے ہوتے ہوئے، زینب نے کبھی گریہ نہ کیا اون و محمد پہ، نہ کربلا میں کیا، نہ کوفے تک، نہ شام تک۔ ایک مرتبہ شام سے رہا ہونے کے بعد زینب جب مدینے میں پہنچی ہے نا عزاداروں، بس آخری جملے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے، ایک مرتبہ جب زینب کبریٰ مدینے پہنچی عزاداروں، سید سجاد سے آ کر جناب عبداللہ نے کہا عبداللہ اے سید سجاد اپنی پھوپھی زینب کو میرے گھر بھیج دو، میں مریض ہوں، میری کچھ ایک ضرورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کو عزاداروں گھر میں لایا جاتا ہے۔ زینب جو کربلا میں ہر مقام پہ صبر کرتی رہی، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھتی ہے کیا ایک حجرے میں ننھے ننھے سے مسلح ہے۔ عزاداروں زینب کا صبر ٹوٹ گیا، مسلح کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، اے اون و محمد میں آپ پہ گریہ نہ کر سکی، مجھے معاف کرنا۔ اون و محمد کی لاشیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا پھٹ جائے گا عبداللہ کا اس وقت کلیجہ، جب ہونے بھرے کرتے کو دکھلائے گی زینب، جب بیویاں پوچھیں گی کہ اکبر کیا ہوا، جب لوٹ کے تو اپنے وطن جائے گی زینب، تڑپے گی بہت روئے گی، گھبرائے گی زینب۔ ماتم حسین فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ، 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 پرسہ دینے کے لیے آئے عزادار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ کرتی تھی زینب بیان محمد میرے، کرتی تھی زینب بیان محمد میرے، کرتی تھی زینب بیان محمد میرے،
کرتی تھی زینب بیان کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے مر گئے دونوں جوان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے نازوں کے پالے میرے ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے پالے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے پالے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو نازوں کے دلارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ڈھونڈے تمہیں اب کہاں نہ محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے دی تھی زینب بیان محمد میرے آئے مجھے چھوڑ کر نر گائے آدم تو آئے مجھے چھوڑ کر نر گائے آدم تو آئے مجھے چھوڑ کر نر گائے آدم تو چل دیے سوئے جنان محمد میرے کرتے تھے زینب بیان محمد میرے کرتے تھے زینب بیان محمد میرے ماموں کے پیارے تھے ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ماموں کے پیارے تھے تو ماں کے دلارے تھے تو ہو نہ پائے جوان محمد میرے کرتی تھی زینب کسی کے سہارے جیو درد یہ کیسے کہوں 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 مٹ گیا نام و نشان محمد میرے کرتی تھی زینب محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے کرتی تھی زینب بیان محمد میرے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے کل فرش عطا مل گیا ہے ہم کو فرش عطا مل گیا ہے فاطمہ دے رہی ہے دعائیں ہمیں فاطمہ دے رہی ہے دعائیں ہمیں
हवाएं मिली हमको परचम की ठंडी हवाएं मिली, जीने का हौसला मिल गया फर्शे मिल गया हमको फर्शे अज़ा मिल गया है। मजलिसों की बदौलत ज़माने को थी, मजलिसों की ज़रूरत ज़माने को थी, इल्म का रास्ता मिल गया है। हमको फर्शे अज़ा जय माता। तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, जब नो मोहम्मद को ना घर पाएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब। तुम भी ना घर साथ गए ओनो मोहम्मद, तुम भी ना घर साथ गए ओनो मोहम्मद, दिल किसके सहारे पे ये बहलाएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब। फट जाएगा अब्दुल्ला का उस वक्त कलेजा, 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 जब फोनी मेरे कुर्ते को दिखलाएगी ज़ैनब, रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, रोएगी, रोएगी, घबराएगी ज़ैनब। कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर, कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर, कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर, कासिम है ना अकबर है ना अब्बास दिलावर। अब सर से रिदा तेरे उतर जाएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब। जब बीवियाँ पूछेंगी कि अकबर को क्या हुआ, 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 जब लौट के तू अपने वतन जाएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब, तड़पेगी बहुत रोएगी, घबराएगी ज़ैनब।
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین ہے فاطمہ کی تمنا ہے فاطمہ کی تمنا ہے فاطمہ کی تمنا ہے فاطمہ کی تمنا حسین کا ہر ایک حال میں ہوگا 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 حسین کا ماتا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ